ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ مجھے بہکاووں اور گناہوں سے دور رکھ اور مجھے ہمیشہ اپنی یاد اور ذکر عطا فرما، اپنی توفیق کے صدقے میں، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے یہ التجا کی کہ مالک ہماری مدد کر، ہمارا ہاتھ پکڑ تاکہ تیرا روزہ رکھ سکیں جیسا تو چاہتا ہے، تیرا قیام کر سکیں، اور پروردگار ہمیں بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھ، وہ ساری چیزیں جو بے سبب بلا وجہ ہم انجام دیتے ہیں، جنہیں حفوات کہا گیا ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ، اور اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے پروردگار ہماری ہدایت کر۔ اس منزل پر جو آج ہم 7ویں دن میں جو دعا کر رہے ہیں، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صیام کے بعد قیام کا تذکرہ ہے، یعنی منزل یہ ہے کہ انسان نے جب اپنے نفس کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اپنے نفس کو روک لیا ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو انسان کر سکتا تھا خدا کے حکم کی خاطر نہیں کر رہا ہے، تو اب یہ وہ منزل ہے کہ انسان قیام کے لیے آمادہ ہے، اب قیام کر سکتا ہے۔ اسی کو آیت اللہ نراقی نے، مرحوم نراقی نے بڑے بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ در حقیقت روزہ ہے کیا، یہ صیام ہے کیا؟ صیام امساک کا نام ہے، اور یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہاں پر گویا اپنی تمام تر شہوانی قوتوں کو ہم نے ایک جہت دی ہے۔ جو پروردگار نے جن چیزوں سے ہمیں روکا تھا ہم اس سے رک گئے، یعنی ہم نے ان پر کنٹرول پیدا کر لیا ہے، اور اپنی شہوتوں کے اوپر اگر کنٹرول انسان کر لے تو بندگی کی راہ میں ایک قدم اس نے اٹھا لیا ہے، اب ہمیں دوسرا قدم اٹھانا ہے، اور یہ ایک بڑی منزل ہے کہ انسان بندگی کی راہ میں شہوت پر اپنا قدم رکھ دے۔ کسی ایک عارف کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ درس دے رہے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت آسان ہے، خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، صرف 2 قدم ہیں تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بیان کیا، شاگرد بھی ہیں، افراد بھی ہیں جو وہاں پر سن رہے ہیں، سامعین، کہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ 2 قدم، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ 2 قدم کس طرح سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کے اوپر پیر کو رکھے۔ جب پہلا قدم اس نے اپنی شہوتوں کے اوپر پیر کو رکھ دیا تو دوسرا قدم جب وہ اٹھائے گا تو پھر اب یہ وہ منزل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ دوسرا قدم اس نے جب اٹھایا، کوئی ایک دوسرے عارف وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے خدا تک پہنچنے کے راستے کو دور کر دیا۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ 2 قدم کا نہیں ہے، 1 قدم کا ہے، اور وہ 1 قدم یہ ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کے اوپر اپنے پیر کو رکھے، دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مالک خود بڑھ کر ہاتھ تھام لے گا کہ میرے بندے میرے قریب آ جا۔ یہ منزل ہے۔ تو یہ جو آیت اللہ نراقی نے بیان کیا ہے، یہ ایک قابل غور مرحلہ ہے کہ جہاں پر صیام کے ذریعے سے انسان نے اپنے وجود کے اندر جب کنٹرول پیدا کر لیا تو اب جو ایک انسان قیام کرے گا، اب جو وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اب ہمیں قیام کی توفیق دے، قیام کی طاقت دے، تو اس قیام کے اندر ایک دوسرا لطف آئے گا۔ اب آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں تو ان عام دنوں کی عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے۔ یہ لطف کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ روزہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ لطف پیدا ہو رہا ہے، چونکہ ایک نفس کو ہم نے محبوس کر دیا ہے، نفس کو ایک جگہ پہ روک لیا ہے، اس کے بعد ہم اپنی روح کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر اب یہ روح ہماری پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیخ آیت اللہ نراقی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک حیات ہوتی ہے، آپ انسان کے وجود کے اندر ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، لہذا اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ہر ایک چیز کے اندر حیات ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، یہ نماز ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک زندہ عبادت کا نام ہے۔ جیسے انسان کے وجود کے اندر اگر دل ہے تو دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں اس سے پھر دیکھ رہی ہیں، وہ خون پہنچا رہا ہے، تو مختلف اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر دل ہے، شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دل میں
جس طرح سے انسان کے وجود کے اندر دل ہے، ویسے ہی نماز کا ایک دل ہے، نماز کا دل اس کی نیت ہے، اس کا خلوص ہے۔ جتنا انسان کے وجود کے اندر خلوص ہوگا اتنا ہی نماز کے ارکان کے اندر حرکت نظر آئے گی، اتنا ہی ان کے اندر زندگی نظر آئے گی۔ ورنہ اگر انسان کے وجود کے اندر جیسے دل نہیں ہے، تو اب جب دل نہیں ہے تو آنکھیں ہیں لیکن دیکھیں گی نہیں، کان ہیں لیکن سنیں گے نہیں، ہاتھ ہیں لیکن حرکت نہیں کریں گے، ویسے ہی اگر انسان کے وجود کے اندر جو قلب نماز ہے، وہ خشوع ہے، وہ خلوص ہے، اگر یہ نہیں پایا جائے گا تو ظاہری حرکات تو رہیں گے، حرکات و سکنات، انسان اٹھے گا، بیٹھے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر انسان پورے خلوص نیت کے ساتھ اپنے معبود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ رنگ متغیر ہوا، کسی نے سوال کیا مولا آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، کہا جو مالک کائنات کا پالنے والا ہے اگر اس کے سامنے جا رہے ہیں تو اگر چہرے کا رنگ نہ بدلے تو کیا ہے؟ تو وہ منزل ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم صیام کے ساتھ ساتھ اس طرح سے قیام کریں کہ متوجہ ہوں کہ ہم کس مالک کی طرف جا رہے ہیں، کس معبود کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی منزل پر بہت سارے اور دوسرے مسائل ہیں جن سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہم سے کہا گیا ہے کہ بیہودگیوں سے پروردگار ہمیں دور رکھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں گناہ نہیں ہیں۔ ہم مثلا ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے کیرم کھیل رہے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مثال کے طور پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ ان میں کوئی گناہ ہے، لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن اب پوری رات ایسا کھیلا جا رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس دعا کے اندر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ چیز ہے بیہودہ، بلا وجہ کی چیز۔ جب ہم ان چیزوں سے نہیں چاہتے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ چیزیں عمل ان پر کوئی کرے، تو پھر پروردگار کیسے اس چیز کو گوارا کرے گا کہ انسان گناہ کرے؟ تو اب ایسی منزل پر ہم اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جہاں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، وہاں ہمیں توفیق بندگی دے اور ہمیں گمراہی سے نجات دلانے والا بھی تو ہے، اس لیے کہ تو ہی ہے جو گمراہوں کو نجات دلاتا ہے۔ جب تو گمراہوں کو نجات دلاتا ہے تو پروردگار زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کہیں پر بھی ہم اگر گمراہ ہیں تو پروردگار ہمارے ہاتھ کو تھام لے اور توفیق بندگی اس طرح سے دے کہ ہم ویسی نماز پڑھیں جیسی تو چاہتا ہے، ویسا روزہ رکھیں جیسا تو چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ